لبيك وسعديك أصحاب محمد. لبيك وسعديك. خوبصورت اور احسن انداز میں آج کے اس کانفرنس کے حوالے سے آپ سب حضرات کو خطاب فرما رہے تھے. اب انشاءاللہ نعت شریف کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ دعوت دوں گا ہمارے اس آج کانفرنس کے ایک مہمان خصوصی اور ڈبلن آئلینڈ سے جو یہاں تشریف لائے، ایک عظیم آستانے کے ایک چراغ بھی ہیں اور الحمدللہ سید بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت شریف بھی پڑھتے ہیں. میری مراد جناب حضرت قبلہ پیر سید جواد الحسن شاہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں آپ کو نعت شریف سنائیں گے. یقیناً آپ کے قلوب و اذہان ان کی آواز سے، ان کے کلام سے بہت ہی منور ہوں گے، اور جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ اپنے کلام اور انداز میں آپ کو دیں گے، یقیناً آپ اس کو پسند کریں گے. اور اس کی علامت ابھی دیتے ہوئے آپ محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں، محبت کے ساتھ اس نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جی انشاءاللہ. محترم حضرات، یہ جو شہزادے بھی آپ کے سامنے نعت شریف پیش کریں گے، ان کے دادا حضرت پیر سید چراغ علی شاہ صاحب مخدوم المشائخ، وہ حضرت ثانی صاحب قبلہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل و اعظم تھے. اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو ایک ہی نشست میں تشریف فرما تھے. حضرت نے اپنی ٹوپی مبارک اتار کر میرے والد گرامی کے سر پہ رکھی. ان کے بڑے بڑے اجلہ علماء مرید تھے. حضرت شاہ سوار علی شاہ صاحب میرے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے، گوجرا میں دارالعلوم کے معتمم تھے. اور حضرت مولانا غلام نبی صاحب کامہ والی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. وہ حضرت پیر چراغ علی شاہ صاحب کے مرید تھے. تو انہوں کسی نے عرض کیا بھئی شاہ صاحب کو آپ نے ٹوپی پہنا دی ایک ہی نشست میں، ہم تو اتنے عرصے سے خادم. تو فرمان لگے بس شاہ صاحب کے اندر جو کچھ ہے پہلے سے ہی موجود ہے، میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اس ہستی کے حضرت ثانی علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جماعت علی شاہ صاحب امیر الفقراء ہیں، ان کے خلیفہ اجل و اعظم تھے پیر سید چراغ علی شاہ صاحب مراڑہ شریف والے. تو ان کے یہ پوتے ہیں حافظ ارشاد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے انوکھے سید تھے وہ. ان کے یہ پوتے ہیں. اور میں نے ان کو نعت شریف، بہت بڑا کام ہے لیکن نسبت کی بھی بات ہے. جب میری ملاقات ہوئی، نعت شریف بھی سنی، میں نے حافظ قرآن بھی ہیں، تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ خصوصی طور پر تشریف لائیں. تو یہ ہمارے سید زادے مہمان خصوصی بھی ہیں اور مشائخ میں کی اولاد میں سے بھی ہیں، اس لیے ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک ہے. وہ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا انہوں نے، محبت سے کلام سنیے، پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محبوب کی محفل کو بس میرے محبوب ہی سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو بس میرے محبوب ہی سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت قبلہ پیر طریقت
رہبر شریعت حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا الحاج پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے بہت ہی خلوص، پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں حکم فرمایا اور ہم آئرلینڈ سے یہاں حاضر ہوئے۔ اور میں یہ واقعہ ضرور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، اب پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، موقع کی مناسبت ایسی ہے، لیکن میں اپنے بزرگوں کا، میرے جد امجد کا تعلق حضور قبلہ حافظ الحدیث کے ساتھ جو تھا، اس مناسبت سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ واقعہ عرض ضرور کروں گا، اور میرا دل چاہ رہا ہے، اور جو دل چاہے وہ کر بھی دینا چاہیے۔ میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں اور میں آپ کا خون ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، اس لیے آپ یہ بات بڑی محبت سے سنیے گا کہ میں قبلہ شاہ صاحب پیر صاحب تشریف لائے ہمارے پاس ڈبلن آئرلینڈ لاسٹ منتھ، آپ نے حکم فرمایا کہ آپ نے وہاں پہ حاضر ہونا ہے، تو میں آپ کو عرض کر دی کہ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے ہم، لیکن جو ٹائم تھا یا جو تھنکنگ تھی کہ کیا کیا جائے، پروگرام بنا لیا جائے، یا اس کشمکش میں تھے۔ اور لاسٹ ویک میں نے پہلے عرض کیا یہ مجھے واقعہ پتہ نہیں عرض کرنا چاہیے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، کہ ہفتے کا دن تھا، سیٹرڈے کی نائٹ تھی، اور اس دن میں بالخصوص سوچ رہا تھا کہ اگر جانا ہے تو پھر سوچ لیا جائے، چونکہ ٹائم بہت قلیل ہے۔ قبلہ شاہ صاحب خواب میں تشریف لے آئے حضرت قبلہ پیر صاحب خواب میں تشریف لے آئے، جس میں میرے جد امجد حضرت پیر حافظ جی سرکار اور حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے۔ قبلہ پیر صاحب وہاں پہ تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے کہ شاہ صاحب آپ نے ضرور تشریف لانا ہے، بلکہ ایک دن پہلے آ جائیے گا، اور ہمارے آپ یقین کریں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اگلے دن ہی کہہ دیا کہ ٹکٹ کروا لی جائیں اور ہم انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگوں کی مہربانی، شفقت و محبت سے یہ ہماری حاضری ہوئی ہے۔ تو ہم تمام علماء کرام، سادات کرام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم تو بزرگوں کی جوتیاں سیدھیاں کرنے والوں میں سے ہیں، ان کے بھی خادم ہیں ہم، لیکن صرف چند اشعار نعت پاک کے، بڑے بڑے اچھے نعت خوان بھی بیٹھے ہیں ادھر، حضور کی ثنا بڑی خوبصورت طریقے سے کریں گے، لیکن ہم بھی آپ کا خون ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بڑی محبت سے حضور کا ذکر سنیے گا اور محبت کے ساتھ سنیے گا۔ اسی محبت کے ساتھ آپ باواز بلند یک زباں کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک کو ذرا کھول دیجیے گا۔ صلی نبی صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں میں عرض کروں گا، بڑے مؤدبانہ آپ کو عرض کروں گا کہ اپنی حاضری کا ذرا ثبوت دیں، کہنا بار بار اچھا نہیں، ذرا اپنی حاضری کا ثبوت دیں، باواز بلند پڑھیں۔ یہ سرکار پہ آپ درود پڑھ رہے ہیں، جب ملائکہ بھی سرکار پر درود پڑھا کرتے تھے، بعد اب خوشی میں جھوم جایا کرتے تھے، تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچیں آپ کسی بندے کے اوپر نہیں کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ سرکار دو عالم کے اوپر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔
یہ چیز سوچ کر باواز بلند پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی آمد مصطفیٰ ہر تھا سویرا ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی ہر تھا سویرا ہو گیا بس جس کے حضور ہو گئے اس کا خدا ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی اور ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں جانے کائنات ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں جانے کائنات پھر لوگ بھی مان جائیں گے کہ صلی علی محمد صلی علی صلی علی نبینا صلی محمد صلی کس کی مجال ہے دم بھرے ہمارے بزرگ میں آپ کو بڑی پتے کی بات یہاں پر بتاتا چلو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو علماء کرام ہیں یہ حافظ صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں شیفیلڈ سے تشریف لائے ہیں ہمارے بڑے بزرگوں کی محبت والے ہیں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو علماء کرام ہیں یہ پیران عظام کے ارد گرد انحصار ہیں جو پیر اس دیوار کو چھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرے گا وہ خود نقصان میں ہے سو ہم علماء کرام کے بھی خادم ہیں ان کی موجودگی میں بیان کرنا جو علماء صحیح محبت والے ہیں ان کے بھی ہم خادم ہیں تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے ان کی زندگی میں بھی خیر و برکتیں فرمائے اب باواز بلند یہ ذرا شعر دوبارہ پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی کس کی مجال ہے دم بھرے صفت حضور کون کرے بس جس پر خدا خود پڑھے صلی علی محمد صلی علی نبینا
تمام احباب تمام احباب کچھ یہاں پہ کہہ رہے تھے ذرا باواز بلند سبحان اللہ کہیں، لیکن اس شعر کی ترجمانی اس بات میں پوری ہو گئی، اب خدا بھی حضور پہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا آپ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیں، جب خدا پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کیوں نہ پڑھیں؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی وسلم۔ ایک اردو کی نعت آپ چند اشعار محبت سے سماعت فرمائیں۔ جسے میرے آقا کا در مل گیا ہے، جسے میرے آقا کا در مل گیا ہے، پھر اسے دونوں عالم کا زر مل گیا ہے، جسے میرے آقا کا، جسے میرے آقا کا، جسے میرے آقا کا در مل گیا ہے، جسے میرے آقا کا در مل گیا ہے، پھر اسے دونوں عالم کا زر مل گیا ہے، اسے دونوں عالم کا زر کسے ملا ہے؟ وہ جنت کی معراج، وہ جنت کی معراج پانے چلا ہے، وہ جنت کی معراج پانے چلا ہے، وہ جنت کی معراج پانے چلا ہے، مدینے کا جس کو سفر مل گیا ہے، مدینے کا جس کو سفر مل گیا ہے، مدینے کا جس کو سفر مل گیا ہے، جسے میرے آقا کا۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہماری محبت اللہ کے ساتھ بھی ہے، حضور کے ساتھ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت کے ساتھ بھی ہے اور صحابہ کے ساتھ بھی ہے۔ جب آپ کی محبت ایسے ہے تو پھر ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، یہاں پہ سدا نہیں بیٹھے رہنا ہے، اگر بیٹھنا ہوتا تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک اس دنیا میں رہتی، حضور کی ذات پاک اس دنیا میں رہتی، لیکن ہم جیسے غلاموں، آپ کے ہم نوکر ہیں، اور ہم ایسے نوکر نہیں، ہم خاندانی نوکر ہیں، ہمیں اس نوکری پہ فخر ہے، تو ہم جیسے نوکروں کے لیے یہ شعر شاعر نے بڑا خوبصورت، یہ حضرت ہمارے ایک شکرگڑھ کے شاعر ہیں، انہوں نے یہ کلام بھی خود لکھا ہے، تو بڑا خوبصورت انہوں نے شعر لکھا ہے۔ قبر میں نکیریں قبر میں آئے تو بولے، قبر میں نکیریں آئے تو بولے، قبر میں نکیریں، قبر میں نکیریں، قبر میں نکیریں آئے تو بولے،
شاگرد بیٹھے ہیں اور میں یقین جانے خدا کی قسم ہم ان کے بھی نوکر ہیں. میں ان کی زیارت کر رہا تھا مولانا مدثر صاحب تمام کی, اور میں الفاظ نہیں میرے پاس کہ یہ آپ کی خلفاء ہیں, آپ کے مریدین ہیں, آپ کے شاگرد ہیں. ہمارا تو خوشی سے سر جو ہے نا بلند ہو گیا ان کی زیارت کر کے. تو آپ یہ سوچیں کہ بلا پیر صاحب کا مقام کہاں پہ ہے. ہاں تو یہ ان کے لیے بھی شعر ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ میں ان کی نظر بھی کرتا ہوں. یہ شعر اپنے شیخ طریقت کو یہ سوچ کر یہ شعر سنیں. قبر میں نکیریں قبر میں آئے تو بولے قبر میں نکیریں قبر میں نکیریں آئے تو بولے ارے تجھے نسبتوں کا ثمر مل گیا ہے تجھے نسبتوں کا ثمر مل گیا. جسے میرے آقا کا در مل گیا ہے جسے میرے آقا کا. قبر میں نکیریں آئے تو بولے قبر میں نکیریں آئے تو بولے ارے تجھے نسبتوں کا ثمر مل گیا ہے تجھے نسبتوں کا ثمر مل گیا ہے تجھے نسبتوں کا. جب کوئی نوکری میں قبول فرما لیں حضور نوکری میں قبول فرما لیں, اگر یہاں پہ آپ حضرات جانتے ہیں کوئی جاب لیس ہو تو جاب مل جائے کتنا خوش ہو جاتا ہے, جاب ملنے سے کتنا خوش ہو جاتا ہے. جب سرکار کے ساتھ نسبت مل گئی ہماری, اور خوش قسمتی یہ کہ حضور کی آل کے ساتھ نسبت مل گئی ہماری, تو پھر معاملہ کہاں پہ ہوگا. اس کے لیے بھی شاعر نے یہ اگلا شعر لکھا ہے. خوشی سے سینہ ذرا کھل گیا, خوشی سے سینہ کھل گیا. جسے میرے آقا کا میں نے پہلے عرض کی ہم بزرگوں کی فقیروں کی درویشوں کی اولاد ہیں, ہمیں پڑھنے کا پتہ نہیں. نعت خوان بڑے یہاں پہ بیٹھے ہیں سینئر, یہ سروں کو بھی جانتے ہیں سر والوں کو بھی جانتے ہیں. ہم تو آل ہیں, ہم تو اپنی حاضری لگوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. خبردار مجھ کو خبردار مجھ کو زمانہ نہ چھیڑے, میرا سلسلہ بھی ادھر مل گیا ہے میرا سلسلہ بھی ادھر مل گیا ہے. میرے آقا کا خبردار مجھ کو خبردار مجھ کو زمانہ نہ چھیڑے, میرا سلسلہ بھی ادھر مل گیا ہے میرا سلسلہ بھی وہیں مل گیا ہے میرا سلسلہ بھی. میں راستے میں تھا تو اتنا میرے نالج میں تھا کہ پیر صاحب کہ یہ اپنے حق چار یار کانفرنس ہے,
بس دل میں خیال ہے کہ سرکار کچھ کرم فرمائیں. ایک شعر جو خود لکھا سفر میں، یہ تازہ شعر خود لکھا، تو یہ سماعت فرمائیں. جسے میرے آقا کا اور صحابہ کی عقیدت، صحابہ کی عقیدت کو دل میں سنبھالو، صحابہ کی عقیدت کو دل میں سنبھالو. یہی کہہ رہا ہے خدائے محمد، یہی کہہ رہا ہے خدائے محمد، یہی کہہ رہا ہے خدائے محمد. جسے میرے آقا کا نعرہ تکبیر، زور سے محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. میں معذرت چاہتا ہوں، پچھلے 2-3 دن سے ہم سفر میں، اس وجہ سے ذرا پڑھا نہیں جا رہا، لیکن قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں جیسے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اللہ قبول فرمائے. صحابہ کی عقیدت کو دل میں سنبھالو، یہی کہہ رہا ہے خدائے محمد، یہی کہہ رہا ہے خدائے محمد. جسے میرے آقا کا در مل گیا ہے، اسے دونوں عالم کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب قبلہ پیر سید جواد الحسن شاہ صاحب جو ڈبلن سے یہاں تشریف فرما ہوئے، اور یقیناً جس انداز میں انہوں نے نعت شریف سنائی، اور وہ انداز ہی نرالا ہے الحمدللہ. تو یہاں یو کے میں تو الحمدللہ ہم نعت خوان تو آتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. حافظ عبدالقادر نشائی صاحب بھی آپ سنتے رہتے الحمدللہ.